السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 71۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ پروگرام کے مطابق ہمیں دن کو سونا اور رات کو سفر کرنا تھا تاکہ وحشیوں کو بے خبری میں ڈالیں۔ وہ ہمارے آرام کا آخری دن تھا جس میں ہم مسلسل سفر سے تھکے ہوئے جسموں کو کثرمندی دور اور جسمانی توانائی بحال کر سکتے تھے۔ اس لیے سب لوگوں کو مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا، کیونکہ اس دن کی جو رات شروع ہونے والی تھی اس کے بعد ہمیں آرام کا کوئی موقع نہ مل سکتا۔ بستر پر لیٹنے سے میرے ذہن میں خیالات کا ایک ہجوم امڑ آیا کہ تقدیر کی لہر مجھے موت کی وادی کے بہت قریب لے آئی ہے، اور اب میں ان لوگوں سے نبرد و آزما ہونے والا ہوں جن سے انتقام لینا میرا مقصد حیات قرار پا چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وقت نے میرے لیے اپنی مٹھی میں کیا چھپا رکھا ہے، جیت یا ہار، زندگی یا موت۔ اس مقابلے میں تیسری کوئی صورت نہیں تھی۔ مجھے اور میرے ساتھیوں یا لومباروں کے پجاریوں میں سے کسی ایک فریق کو بہرحال مرنا تھا، اور جس طرح میدان جنگ میں اترنے سے پہلے سپاہی ہر خوف، ہر اندیشے، ہر خطرے کو بھول جاتا اور صرف اپنے دشمن کو یاد رکھتا ہے، اسی طرح میرا دیس، میرا گھر، میرے گزرے ہوئے ایام، میرے رشتے ناطے سب پیچھے رہ گئے تھے، اور صرف ان بے رحم زرد واشوں کا تصور میرے احساس کو کچو کے دے رہا تھا جو بھولے بھٹکے مسافروں کو گرفتار کر کے انتہائی درندگی کے ساتھ انہیں خونخوار دیوتا کی نظر کر دیتے تھے۔ مجھے بھی لومبارو اور اس کے پجاریوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا اور اپنے ابو، کلارا آنٹی اور ایسے انگنت انسانوں کے خون کا انتقام لینا تھا جو آدم خور درندے کا لقمہ بن چکے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس علاقے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی وہ سارا اضطراب اور اپنے انجام کا خوف جاتا رہا جو گزری منزلوں میں اکثر مجھے پریشان کر دیا کرتا تھا، کیونکہ سفر کے دوران ابو اور کلارا آنٹی سے ملتے جلتے واقعات کا سلسلہ بڑا عجیب تھا، اور پراسرار قدرت اپنی زبان سے اشارے کرتی چلی آ رہی تھی کہ ہم بھی اسی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سے وہ دوچار ہوئے تھے۔ لیکن اب نہ اپنے انجام کا خوف تھا، نہ موت کا ڈر، صرف انتقام یاد تھا، اس کا نتیجہ خواہ کچھ بھی ہوتا۔ میں سوچتا سوچتا سو گیا، اور سوچتے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پر نکل آئے ہیں اور میں فضا میں اڑتا پربتوں، وادیوں، گھاٹیوں، دریاؤں، صحراؤں، جنگلوں کو عبور کر رہا ہوں۔ پرنسس اندرا میرے ساتھ ہے اور اس کے شانوں پر بھی دو بڑے بڑے پر ہیں۔ ہم اڑتے اڑتے ایک حسین دیس میں آتے اور ایک پرونق شہر میں اترتے ہیں تو ہمارے پر غائب ہوتے ہیں، مگر یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی حد نہیں رہتی کہ ہم جس شہر میں اترے ہیں وہ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے، اور لوگوں کا ایک بڑا ہجوم ہماری حویلی کے سامنے جمع ہے۔ ہم دونوں حیران ہوتے ہیں کہ نہ جانے اتنے لوگ کیوں جمع ہیں۔ ابھی میں کسی سے پوچھنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوں کہ اچانک حویلی سے ایک جنازہ نکلتا ہے جسے میاں بادشاہ، نانا نواب اور میرے دونوں ماموں نے کندھا دے رکھا ہے۔ اچانک انکشاف ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی جنازہ ہے جسے میرے بزرگوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ وہ میری المناک موت پر روئے جا رہے ہیں، چہرے آنسوں سے تر ہو چکے، اور چاروں اس طرح نوحہ کنا ہیں جیسے ان کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ جو ہی جنازہ حویلی سے باہر آتا ہے ایک بڑا ماتم ہوتا ہے۔ لوگ راجپوت کھوکر گھرانے کے آخری فرزند کو اس طرح حویلی سے رخصت ہوتے دیکھ کر چیختے اور میاں بادشاہ کے بیکرا غم میں شریک ہوتے ہیں۔ میں اپنے جنازے کو دیکھ کر لرز اٹھتا اور سوچتا ہوں کہ یہ تو بہت برا ہوا، میرے مرنے کے ساتھ ہی کھوکر گھرانے کا درخت اپنی آخری شاخ سے بھی محروم ہو گیا، اور میاں بادشاہ کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ میرا سانحہ ابو کے سانحے سے زیادہ المناک اور جگر خراش ہے۔ ابو کے بعد اس گھرانے کا سلسلہ میرے نام سے چل سکتا تھا، مگر اب یہ خاندان میرے نام پر ختم ہو گیا، اور یہ دکھ سب کے دلوں کو گھائل کیے دے رہا تھا۔ مجھے چاہیے تھا ایک بھیانک سفر پر روانہ ہونے سے پہلے میں سوچ لیتا کہ اس خاندان کی بہاریں میرے ہی دم سے ہیں جس پر موت نے اپنا سایہ ڈال رکھا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ایک پورا خاندان صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے گا۔ ایسا تھا یہ غم کہ میرا دل موم کی طرح پگھل گیا اور آنسو کسی سوتے کی مانند پھوٹ نکلے۔ میاں بادشاہ کو پیش آنے والے اس عظیم صدمے نے مجھے نڈھال کر دیا، اور میں محسوس کرنے لگا کہ اس عظیم صدمے کے بوجھ سے میری کمر نوجوانی میں ہی خم ہو گئی ہے۔ میاں بادشاہ کے دکھ کا جنگل بے برگ و بار تھا جس کی کوئی شاخ اب ہری نہ ہو سکتی تھی۔ اس دکھ میں میری آنکھیں، میرا دل، میرا جسم سب رو رہے تھے کہ ان کی ایک نسل اگر گھر سے، وطن سے ہزاروں میل دور میاں بادشاہ کو ان کے حصے کے غم دے کر رخصت ہو گئی تو دوسری نسل نے بھی رہے سہے دکھ ان کی جھولی میں ڈال دیے، اور اب ان کی ساری امیدیں کانچ کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر پیروں تلے بکھر گئی ہیں جن سے ان کے پیر لہو لہان ہو رہے ہیں۔ میں اپنے دادا میاں کے گہرے دکھ سے یوں تڑپ رہا تھا جیسے میدان جنگ میں سپاہی کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، اور اسی حالت میں خود بھی ماتم کرتا ہوا ان میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اس اثناء میں جب میرے جنازے میں شریک ہونے والے لوگ باری باری جنازے کو کاندھا دے رہے تھے اور نانا نواب اور میرے دونوں ماموں شہباز بخت اور فیروز بخت روتے اور آنسو بہاتے جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، کئی لوگوں نے، جن میں بعض میرے دوست بھی تھے، یہ کوشش بھی کی کہ میاں بادشاہ کو بھی میرا بوجھ اٹھانے سے فارغ کر دے اور ان کی جگہ خود میرے جنازے کو کندھا دیں، مگر میاں بادشاہ نے جواب دیا، میرے پوتے نے اپنی زندگی میں مجھے کوئی بوجھ اٹھانے نہیں دیا، مگر اب وہ اپنا سارا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال کر رخصت ہو گیا ہے تو اس کا بوجھ مجھے کو اٹھانا ہے۔ اس طرح انہوں نے جنازے کا ایک پایا خود اٹھائے رکھا اور کسی دوسرے کو اس بوجھ میں شریک نہ کیا۔
ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے کلیجے پر چھریاں سی چل گئی اور جی میں آئی کہ میں خود آگے بڑھ کر انہیں تسلی دوں، ان کا دکھ درد بانٹ لوں، لیکن ان کے ساتھ جانے کی جرت نہ ہوئی۔ مجھے خیال آتا ہے جب دادا میاں کا یہ حالات ہو، امی، اماں جی، سریا، نگار امی اور روشن آرا ادا کی حالت کیا ہوگی؟ معلوم نہیں ان کا سکتہ ٹوٹا ہے یا نہیں، انہیں ہوش آیا ہے کہ نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں مجھ پر گزرنے والے سانحہ مر کی خبر سنتے ہی یا تو انہیں سکتہ ہو گیا تھا یا وہ ہمارے صدمے کے غش کھا کر گر پڑی تھی۔ ناگہاں میں ایک بار پھر پرنسس اندرا کو دیکھتا ہوں۔ اسے اپنی کلائی کی چوڑیاں توڑ ڈالی ہیں اور میرے ماتم میں اپنے بکھرے بالوں کو نوچ رہی ہے۔ میں اس کے قریب جاتا اور اسے سمجھاتا ہوں کہ تمہیں تو میرے گھر والوں کو حوصلہ دینا تھا، ان کے دکھ بانٹنا تھے، کیونکہ میری موت دنیا کی سب سے بڑی مصیبت بن کر ان پر نازل ہوئی ہے، مگر تم خود غم سے نڈھال ہو رہی ہو۔ اس پر اندرا کی چیخ بلند ہوتی ہے اور میں اس کی ماتمی آواز سنتا ہوں، تمہاری موت کی بڑی بپتا مجھ پر آ پڑی ہے، کیونکہ میں ودھوا ہو گئی ہوں۔ پھر وہ کھڑی ہوتی اور بتاتی ہے، میں تمہارے جنازے کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر بال بکھرائے میرے جنازے کے پیچھے بھاگتی ہے جو بہت دور نکل گیا ہے۔ میں اسے روکنے کے لیے پیچھے بھاگتا ہوں، اس کا راستہ کاٹتا ہوں، وہ ٹھوکر کھا کر گرتی ہے، میرا دل دھڑکنے اور سانس رکنے لگتا ہے۔ اسی حالت میں ایک نرم گرم ہاتھ مجھے اپنی پیشانی پر حرکت کرتا محسوس ہوتا ہے، ساتھ ہی آنکھ کھل جاتی اور نظر پرنسس اندرا پر پڑتی ہے جو قریب بیٹھی ہولے ہولے میرا ماتھا سے ہلا رہی تھی۔ میں لاہور سے ہزاروں میل دور ایک کھڈ میں دری پر لیٹا تھا اور باہر کھائی کی دیواروں پر دن کی روشنی فرار ہو رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو اندرا نے پوچھا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہوا تھا میری طبیعت کو؟ مگر مجھے اپنی آواز کھوکھلی اور اجنبی محسوس ہوئی، کیونکہ دن کو سوئے سے جو بھیانک خواب دیکھا اس نے مجھے کچھ بدحواس کر دیا تھا۔ میں نے اپنا جنازہ دیکھا اور جنازے پر اپنے بزرگوں کو روتے اور آنسو بہاتے دیکھا، اور میاں بادشاہ کے شجرے کی آخری شاخ کرتے دیکھی، اور پرنسس اندرا کی چوڑیوں کو ٹوٹتے اور اپنی بیوی کا ماتم کرتے دیکھا تھا، اور جو کچھ دیکھا تھا وہ اس قدر ہولناک تھا کہ اسے دہرانے کا حوصلہ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ اندرا نے میرے چہرے پر فکر و پریشانی کی تحریر پڑھی اور بتانے لگی، میرا خیال ہے تم نے کوئی سپنا دیکھا ہے، اس سپنے میں بڑے بیکل ہو رہے تھے۔ ہاں، سپنا ہی دیکھ رہا تھا، لگتا ہے سپنا اچھا نہیں تھا، ورنہ تم اتنے بیکل نہ ہوتے۔ اسے کیا بتاتا کہ سپنا کیسا تھا اور میں نے اپنے جنازے کا کتنا المناک منظر دیکھا۔ یقیناً نیند میں اس نے میری بے چینی محسوس کر لی تھی جب یہ میرے پاس آ بیٹھی اور میرے پیشانی پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگی۔ اگرچہ خواب کی دہشت سے میرے حواس منتشر تھے، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اسے ٹالنے کے لیے کہا، دن کو نظر آنے والا سپنا خواب پریشان کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، مگر جس سپنے میں آدمی ڈر جائے، خواہ دن کو دیکھا جائے یا رات کو، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے۔ سپنے میں تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ضرور تم نے کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھا ہے۔ چاہتی تھی میں اسے اپنا خواب سناؤں، مگر خواب سن کر اس کی کیا حالت ہوتی یہ سوچ کر میں نے فرار کا ایک نیا پہلو نکالا۔ سیانے کہتے دن کے خواب نہ کسی کو سنائے جاتے ہیں نہ یاد رکھے جاتے ہیں، انہیں بھول جانا چاہیے۔ سنائے کیوں نہیں جاتے؟ سننے والے اور سنانے والے دونوں پر کشٹ آتا ہے۔ بڑے وہمی ہو رہے ہو، فضول اور بے تکے خواب سنانے سے کیا فائدہ؟ حالانکہ جو خواب میں نے دیکھا اس کا کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور تھی، اور مجھ پر اس کا ایسا اثر تھا کہ دل ابھی تک صدمے سے دوچار اور ذہن کے کسی گوشے میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ابو سے مشابہت اور مماثلت کے ناطے قدرت نے واضح طور پر مجھے اپنے انجام سے آگاہ کر دیا، یا شاید خواب کے ذریعے خبردار کیا تھا کہ معاملے کی صورت پر ایک بار پھر غور کر لوں، کیونکہ ابھی بخیریت واپسی کا امکان تھا، لیکن پڑاؤ سے نکلنے اور ویشوں کی بستی میں پہنچنے کے بعد واپسی کے سارے راستے غالباً بند ہو جانے والے تھے، اور مجھے جو فیصلہ بھی کرنا تھا وہی کرنا تھا، مگر فیصلہ تو لاہور ہی سے کر کے چلا تھا اور اس کے مطابق بہرحال میں آگے جانا تھا۔ اندرا مجھے غور سے دیکھتی رہی، اس نے میرے چہرے کو پڑھ لیا، دل میں جھانک اور شاید خواب کو بھی بھانپ لیا تھا۔ کہنے لگی، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، ہم اپنا مشن پورا کریں گے یا موت ہمیں بھی نکل لے گی، لیکن مریں گے تو سب اکٹھے، اور اکٹھے مرنے کا دکھ نہیں ہوتا۔ گویا اس نے مرگ امبوئے جشن داد کی مثال پیش کی جس نے مجھے کچھ حوصلہ دیا، مگر میں اس بات پر حیران تھا کہ خواب میں جنازہ تو صرف میرا دکھایا گیا تھا، جبکہ پرنسس اندرا کو میں نے اپنی موت پر چوڑیاں توڑتے اور بال نوچتے دیکھا تھا۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ویشوں کے علاقے میں داخل ہوتے ہی اندرا حیرت انگیز طور پر مستعد ہوشیار نظر آنے لگی تھی۔ کھائی میں پڑاؤ ڈالنے سے پہلے صوبے دار نے فوجی اعتبار سے اس کا جائزہ لیا تھا، مگر پرنسس نے آس پاس کی ٹیلوں، کٹی پھٹی چوٹیوں کو بغور دیکھا، خطرے کی صورت میں بچاؤ کے سارے پہلو پر نظر ڈالی، تب کہیں جا کر وہاں قیام کرنے کی حامی بھری، اور پارٹی کھائی میں داخل ہوئی تھی۔ میرے پروگرام کے مطابق اس علاقے میں ہرنام سنگھ بودی دگل اور کریاپا ہی کو باری باری پہرا دینا تھا، مگر ان کے ساتھ دو کوکی بھی اندرا کی مرضی سے شامل کیے گئے تھے۔ خطرے کی سرحد میں قدم رکھتے ہی اس کے اندر وہ عورت جاگ اٹھی تھی جس نے رامپور کے جنگل میں چھوٹے ماموں کو میرے جیون کی ضمانت دی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ دے کر واپس آئے گی۔ میں نہیں جانتا تھا اس نے میرے جیون کی ضمانت کس برتے پر دی تھی، مگر یوں لگتا تھا اب میں اسی کی ضامنی یا نگرانی میں ہوں۔ میں 24 گھنٹوں میں عموماً 6-7 گھنٹے سونے کا عادی ہوں، مگر اس روز ناشتہ کرنے کے بعد صبح 8 بجے سویا تو شام کے 4 بجے جاگا، گویا پورے 8 گھنٹے سویا تھا۔
दूसरे लोग अपनी नींद पूरी करके कभी के जाग चुके और शाम के खाने की तैयारियां कर रहे थे। खाई में आग जलाने की सख्ती से मुआनत कर दी गई थी, इसलिए इन्हें सिर्फ डब्बों की बंद खुराक पर गुजारा करना था। मैं इंदिरा के साथ अपनी मुंह की बातें कर रहा था और इसके अनोखी तजवीज़ें सुन रहा था कि शाम के झटपटे में दुग्गल अचानक भागा भागा खड में दाखिल हो बताने लगा कि 2 वैशी उत्तर की जानिब से ज़राबा जैसी लंबी गर्दन वाली चट्टान की तरफ आ रहे हैं। उसके अंदाज के मुताबिक अभी वो 1 मील दूर थे कि उसकी नज़रों में आ गए। हरनाम सिंह ने भी इन्हें देख लिया था और दुग्गल को मेरी तरफ इसलिए दौड़ाया था कि इन्हें रोकना है या जिधर वो जाना चाहे चले जाएं। इस खबर ने हमारे जिस्मों में सनसनी दौड़ा दी। मेरा ख्याल था अगर वो हमारे पड़ाव का रुख नहीं करते तो जिधर मर्जी हो निकल जाए। अलबत्ता तोरगा और उसके साथी की तरह अगर हमारी जासूसी के लिए खाई की तरफ आए तो उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इंदिरा कहने लगी, वो हमारी तरफ आए या ना आए, उन्हें हर हालत में गिरफ्तार करना है। भागने की कोशिश करें तो सिर्फ जख्मी किए जाएँ, मगर गोली फिर भी न चलाई जाए। ये कहकर वो मेरे साथ ही खड़ी हो गई और खट से निकली तो सरदार ने घूंबी को बुलाया। मैंने अपनी 375 की मैग्नम ले ली, मगर वो चलते चलते बोली, अमजद मैं यहाँ फायर नहीं करना। मैं सरदारनी घूंबी दुग्गल के साथ उस खाई से बाहर आ गया। एक टीले की कटी फटी चोटी की ओट से हरनाम सिंह दूर वैश्यों को आते देख रहा था, जबकि इसका साथ पहरा देने वाला कुकी एक दूसरी चोटी से नजर जमाए बैठा था। शाम का अंधेरा फैल रहा था और वैशी ज़राफ़ानुमा चट्टान से 4-5 फरलांग दूर थे, मगर इस असना में इंदिरा ने उनकी गिरफ्तारी का एक प्लान तैयार कर लिया। उसके नज़दीक ये मारकर सरदारनी घूंबी और एक कुकी को सर करना था। मुझे दुग्गल, हरनाम सिंह और ख़ुद उस वैश्यों को घेरे में उनकी मदद करना थी। उसका ख्याल था वैश्य हमारी जासूसी करने आए या किसी दूसरे काम के लिए निकले हैं, अब तो उन्हें बस्ती की तरफ लौटना है, ना नबूती चट्टान से कहीं आगे जाना है। उसने वैश्यों को गिरफ्तार करने की जो तरकीब बताई उसके मुताबिक हम लोग 2 टोलियों में बंटकर ज़राफ़ानुमा चट्टान की तरफ रींग गए और उसके आसपास दुबक कर बैठ गए। दोनों वैशी भाले थामे उस चट्टान की तरफ आ रहे थे और शाम के अंधेरे में हमारी नकलो हरकत नहीं देख सके थे, या उन्हें इस इलाके में ऐसी नकलो हरकत की तोको नहीं थी। जो ही वो चट्टान के करीब पहुंचे, घूंगी सरदार कुकी के हमरा ओट से निकला और नागा उनके रास्ते में नमदार हुआ। मैं और प्रिंसेस इंदिरा राइफल समेत घूंगी के अकब में जाहिर हुए। हमने दोनों वैश्यों को चौंकते, ठिठकते और घबराते देखा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका रास्ता इस तरह काटा जाएगा। हैरत के इसी लम्हे में सरदारनी, दुग्गल और हरनाम सिंह के साथ बड़ी तेजी से उनके अकब में गई और वापसी का रास्ता रोक लिया। मैंने उन पर टॉर्च की रोशनी फेंकी तो दोनों उछल के जैसे गोली चल गई हो। टॉर्च की तेज़ रोशनी में उनकी आंखें चुंधिया गईं और अचानक कार्रवाई से बड़े बदहवास हो गए। अभी तक उन्हें यह पता नहीं चल सका था कि आगे की तरफ पीछे से भी घेर लिए गए हैं। घबराहट में पीछे मुड़े तो दुग्गल और हरनाम सिंह राइफलें ताने नजर आए, जिनके दरमियान सरदारनी गालिबन भाला उठाए तकदीर की मानद खड़ी थी। इस मंजर को देखते उनके जिस्मों से आधी जान निकल गई और दुग्गल ने उनकी बोली के टूटे फूटे लफ्ज़ों में भाले फेंक देने के लिए कहा। यह भी बता दिया कि अगर वो भागे तो इनके जिस्म गोलियों से छलनी कर दिए जाएंगे। इस वारने के बावजूद एक वैशी पश्चिम के रुख भाग उठा और उसी लम्हे घूंगी सरदार का उड़ता हुआ भाला कई उंगल तक उसकी पुश्त में उतर गया। वो औंधे मुँह गिरा और हरनाम सिंह बिजली सी तेजी के साथ उसके सर पर पहुंच गया। दूसरा वैशी बदहवास खड़ा था, एक तरफ से सरदारनी और दुग्गल, दूसरी तरफ से घूंगी सरदार, उसका कोई साथी आगे बढ़े। फरार होने का कोई रास्ता नहीं था और मुकाबले की सूरत में मौत यकीनी थी। यह देखकर दूसरे वैशी ने, जो 23-24 वर्ष का नौजवान था, अपना भाला फेंक दिया। इस तरह गोली चलाए और फायर का धमाका किए बगैर दोनों वैशी गिरफ्तार हुए और उनके हाथ पुश्त पर बांध दिए गए। ये सब कुछ प्रिंसेस इंदिरा की तरकीब का नतीजा था। वैशी इस बात पर हैरान थे कि हमारे साथ 2 मुसल्लह औरतें भी हैं। हम इन्हें गिरफ्तार करके पड़ाव में ले आए। वो खाई में इतने सारे आदमी को देखकर हैरान रह गए। उन्हें हमारे खड में लाया गया, जहाँ राना सफदर ने जख्मी वैशी की मरहम पट्टी की और दुग्गल ने अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों में पूछ कुछ का आगाज़ किया। नौजवान वैशी, जिसका नाम कारा था, हमारे साथ ताउन करने लगा। उसने दुग्गल के सवालों का जवाब दिया और उसे कुछ नए लफ्ज़ भी बताए, जिनसे एक दूसरे का मुँह समझने में आसानी हो गई। उन दोनों के दरमियान जो बातचीत हुई या जो कुछ दुग्गल ने पूछा और समझा, उसे मैं यहाँ अपने अल्फाज में बयान करता हूँ। इस गुफ्तगू में दुग्गल की हैसियत एक तर्जुमान की थी। असल बातचीत मेरे, प्रिंस इंदिरा और कारा के दरमियान हुई, क्योंकि दुग्गल हमारे इस सवाल उसके सामने दोहराने की कोशिश करता था। कारा ने जो कुछ बताया वो ये था। गार वाले ने हमारी परछाइयाँ देख ली और मलका तमूचा को आगाह कर दिया था कि एक काफिला बस्ती की तरफ आ रहा है। उसने उन वीरान टीलों की निशानदेही भी की थी जहाँ हमने पड़ाव डाला था, जिस पर तमोचा ने तोरगा और समराई को हमारी जासूसी करने भेजा। तो समराई था उस दूसरे वैशी का नाम जो तोरगा के साथ पिछले पड़ाव में दफन हुआ। उन्हें रात के तीसरे पैर बस्ती में लौटाना था, क्योंकि उनके घोड़े तेज रफ्तार थे और तमूचा को हमारे बारे में इत्तला देना थी। मगर जब रात बीत गई और दिन चढ़ाया और वो वापस न आए तो तमूचा को फिक्र लाहिक हुई और गार वाले के पास गई और उनकी तस्वीरें परछाइयाँ देखकर बताए वो दोनों कहाँ हैं और क्यों वापस नहीं आ सके। लेकिन गार वाला तोरगा और समराई की परछाइयाँ न देख सके, क्योंकि बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसकी आंख, जिससे वो धरती में झांक लेता और परछाइयाँ देखता था, कमज़ोर हो गई और उसमें सफेदी आ गई और जाला सा फैल गया। तमूचा समझती थी अगर हम किसी खास मकसद के तहत बस्ती की तरफ आ रहे हैं तो कोई 2-2.5 दिन के बाद बस्ती के आसपास नमदार होंगे।
کیونکہ اجنبی لوگوں کے لیے وہ راستے بڑے اوگھٹ ہیں، اور جب ہم آئیں گے دیکھ لیے جائیں گے تو مجھے اپنے دشمنوں کو اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ ہم سے زیادہ اسے تورگا اور سمرائی کی فکر تھی۔ وہ غار والے پر زور دیتی رہی اور اپنے اونگتے ذہن کو بیدار کرے، ان کی پرچھائیاں دیکھے یا پانسا پھینک کر حال معلوم کرے۔ اس نے بار بار پانسا پھینکا مگر پانسا بھی اسے کچھ نہ بتا سکا۔ پھر کہنے لگا، کبھی کبھی میرے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے جیسے دھرتی کے پیٹ میں ہوتا ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ اندھیرا 1 دن 2 دن بلکہ کئی دن رہتا ہے، مگر آج آدھی رات کے بعد میں پھر تورگا اور سمرائی کی پرچھائیاں دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ دھرتی پر کہیں بھی ہوئے تو ضرور انہیں دیکھ لوں گا۔ غار والا رات کو ان کی پرچھائیاں دیکھنے لگا، لیکن اس کے ساتھ تموچا نے کارا اور شنکو کو اپنے خبر رسانوں کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ ہماری پارٹی کا سراغ لگائیں اور پتہ کریں کہیں تورگا اور سمرائی ہمارے پھندے میں تو نہیں پھنس گئے۔ وہ دونوں انہی کو ڈھونڈنے اور ہماری پارٹی کا کھوج لگانے نکلے تھے کہ خود گرفتار ہو گئے۔ یہ تھی وہ معلومات جو کارا سے حاصل ہوئی۔ دگل کا خیال بالکل درست ثابت ہوا کہ غار نشین نے ہماری تصویریں اور پرچھائیاں دیکھ کر تموچا کو خطرے سے آگاہ کر دیا ہوگا جب اس نے اپنے خبر رساں ہماری طرف بھیج دیے تھے۔ میں سوچنے لگا، غار نشین تورگا اور سمرائی کی پرچھائیاں نہیں دیکھ سکے گا کیونکہ دونوں زمین کے پیٹ میں اتر چکے ہیں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور بوڑھے کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ البتہ ہماری تصویریں شاید دیکھ لے اور تموچا کو نقل و حرکت سے آگاہ کر دے۔ 15 برس پہلے اس نے ابو اور ان کی پارٹی کی تصویریں بھی دیکھ لی ہوں گی جب ہی ویشو نے انہیں اچانک گھیر لیا تھا۔ اچانک خیال آیا، شاید غار والا بھولے بھٹکے مسافروں کی تصویریں اور پرچھائیاں ہی دیکھتا رہتا ہے اور ویشو اس کی نشاندہی پر اچانک انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس خیال نے مجھے بری طرح چکایا اور سوچا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ غار نشینی وہ آدمی ہے جو ویشوں کی معلومات کا ذریعہ بنتا اور گم کردہ راہ مسافروں کو ان کے بھالوں اور کھانڈوں کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ ہمارے متعلق بھی اس نے تموچا کو اطلاع دی تھی۔ اب اس کے بارے میں کسی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر بھی جب کارا سے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ پہلے غار والا سپنے اور تصویریں دیکھتا ہے، پھر تموچا کارروائی کرتی۔ گویا اصل خطرہ غار والے سے تھا۔ تموچا بھی اسی کی آنکھ سے دشمنوں کو دیکھتے ہوئے نظر سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی۔ کارا سے پوچھا گیا، کیا تموچا نے بستی کے گرد پہرے دار بھی بٹھا رکھے ہیں جو آنے والوں کو دیکھ لیتے ہیں؟ کارا جواب دینے والا تھا کہ اس کے زخمی ساتھی شنگو نے اسے روک دیا۔ فوراً ہی گھومبی سردار کے بھالے کی نوک اس کی شارک سے آ لگی۔ شنگو نے بڑی مشکل سے تھوک نکلے اپنا لبوترا سر اسپات میں ہلایا تو کارا نے سوال کا جواب دیا، بستی کے چاروں طرف پہرا دینے کی ضرورت نہیں، اس میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے جو پچھم کی طرف ہے۔ آج کل 2 رکھوالے پچھمی ٹیلوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کوئی پرندہ بھی ان کی نظروں سے بچ کر بستی کے اندر نہیں آ جا سکتا۔ یہ بات بڑی اہم معلوم ہوئی تھی کہ صرف 2 وحشی پچھمی راستے پر پہرا دیتے ہیں جو بستی میں داخلے کا واحد راستہ ہے، مگر وہاں ایک اور راستہ بھی تھا جس سے دگل اور کریاپا فرار ہوئے تھے۔ کارا نے یا تو جان بوجھ کر اس کا ذکر نہیں کیا یا وہ راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ دگل اور کارا کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ دگل ویشوں کی بولی پہلے سے کچھ بہتر طور پر سمجھنے اور بولنے لگا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اپنا مفہوم ذرا اچھی طرح ادا کرنے لگا تھا۔ پھر بھی اس کی ترجمانی ادھوری تھی۔ میں نے ان دونوں کی ادھوری بات چیت کو سامعین کے اپنے لفظوں میں تحریر کیا اور کارا کے بعض الفاظ کو جو دگل کی سمجھ میں نہ آ سکے اپنے قیاس کے معنی پہنا دیے۔ اس گفتگو کے بعد ہمارے اپنے درمیان بھی ایک مختصر سی میٹنگ ہوئی۔ پرنسس اندرا کا خیال تھا غار والا رات کو ہماری پرچھائیاں ضرور دیکھ لے گا کیونکہ ہم اس کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ ہمارے پاس یہی سمے ہے کہ تیزی سے سفر کرے اور اس سے پہلے کہ کوئی سپنا یا پرچھائیاں دیکھے ہم بستی میں داخل ہو جائیں۔ جو کچھ اندرا نے کہا میں بھی وہی چاہتا تھا، البتہ مسئلہ بستی میں داخل ہونے کا تھا۔ دگل نے بتایا، ہو سکتا ہے پہاڑی گلی والا راستہ بند کر دیا گیا ہو سکتا ہے کھلا ہو، وہ کوئی عام راستہ نہیں بلکہ خفیہ دروازہ سمجھنا چاہیے جو ایک غار سے نکلتا ہے۔ اگر وہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہو تو کھولا جا سکے گا کیونکہ غار زیادہ چوڑا نہیں۔ دگل کے بقول وہ راستہ ایسا پرپیچ اور مشکل تھا کہ ادھر سے کسی پارٹی کا داخل ہونا ناممکن تھا۔ شاید اسی لیے کارا نے اس کا ذکر نہیں کیا، مگر وہ راستہ دگل اور کریاپا کا دیکھا ہوا اور ہمیں اسی راستے میں بستی میں داخل ہونا تھا۔ چنانچہ فوراً اپنا پڑاؤ اٹھا لیا، ساز و سامان خچروں پر لادا اور کھائی سے نکل کر اس راستے پر آ گئے جو زرافہ نما چٹان سے شمال کی جانب تموچا کی بستی کو جاتا تھا۔ کارا اور شنگو میں پڑاؤ اٹھاتے اور رات کو سفر کرتا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کا خیال تھا ہم رات کھائی میں گزاریں گے اور سویرے روانہ ہوں گے، مگر ہمارا منصوبہ کچھ اور تھا۔ آسمان پر چاند روشن تھا اور اس کی روشنی میں ہم اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان اس راستے پر ہو لیے جو شمال کی سمت عمودی چٹانوں کے لانتی حصار یا تموچا کی بستی کو جاتا تھا، مگر چاندی میں چٹانیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ اب بودی کے بجائے دگل اور کریاپا ہمارے راہبر تھے کیونکہ ہمیں جنوب مغرب کی بجائے جنوب مشرق سے بستی میں داخل ہونا تھا۔ پارٹی میں ہر شخص نے اپنا اسلحہ سنبھال لیا اور فالتو رون جیبوں میں بھر لیے تھے۔ کپالا سردار نے گھومبی سردار ڈوبا اور 5 کوکیوں کو پارٹی کے عقب میں رکھا گیا جنہیں سامان کی حفاظت کرنا تھی۔ خوراک کے علاوہ سامان میں ضروری اسلحہ بھی تھا، اس لیے صوبیدار اس کی نگرانی کے لیے خود بھی عقب میں تھا۔ کارا اور شنگو بھی عقبی حصے میں رکھے گئے۔ انہیں بات سمجھا دی گئی کہ بستی کے قریب پہنچ کر اگر حلق سے کوئی آواز نکالی اور بستی والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع دینے کی کوشش کی گئی تو انہیں بے درے گولی مار دی جائے گی۔ شنگو خوفزدہ تھا لیکن کارا کا رویہ ذرا مختلف تھا اور اس نے کچھ نہ کچھ تعاون کیا تھا۔ روانگی سے قبل دگل نے اسے شنگو سے علیحدہ کر کے میرا پیغام دیا کہ
اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتا رہا تو ہم بھی اسے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ علیحدگی کی گفتگو میں ایک دلچسپ بات معلوم ہوئی کہ وہ مرنے والے بادشاہ کا بھتیجا ہے جو اپنے بعد تموچا کو قبیلے کی حکمرانی سونپ گیا۔ اس وقت کارا کا باپ بھی مر چکا اور وہ خود 1.5-2 سال کا بچہ تھا۔ روئی کے بعد موروثی طور پر قبیلے کا بادشاہ اسے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی کمسنی کی وجہ سے بادشاہ تموچا کے پاس چلی گئی اور غار والے پیشوا نے اسے مقدس ملکہ بنا دیا جس کی روح سے قبیلے کے لوگ اس کی پوجا کرتے۔ اسے صرف اجنبی مردوں کے ساتھ بلاس کی اجازت تھی، مگر کارا کو تموچا کا بلاسنا پسند نہیں تھا۔ یہ سب کچھ جان لینے کے بعد میں نے کارا کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لیا اور اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ وہ تموچا کے خلاف ہماری بازی کا ایک مہرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ چاندنی رات میں ہمارا سفر جاری تھا اور تموچا کی بستی تک وہ سفر 8-9 میل کا تھا۔ ہم نے بڑی تیزی سے نقل و حرکت کی اور رات کے 10:30 بجے اس غار کے دھانے پر پہنچ گئے جو بستی سے قریباً 1 میل ادھر جنوب مشرقی کونے میں واقع تھی۔ اس پہاڑی حلقے تک پہنچنے میں ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جو آگے بڑھے عمودی چٹانوں کا حصار نمایاں ہوتا چلا گیا۔ بستی کے مغرب اور جنوب میں خشک پہاڑی ٹیلوں اور کٹی پھٹی چٹانوں کا سلسلہ پھیلا تھا، لیکن شمال مشرق سے وہ سرسبز پہاڑیوں میں گری ہوئی تھی اور پہاڑیوں کے زاویے ان اونچے پربتوں سے جا ملتے تھے جہاں دیوتاؤں کا تنور یا لمبارو کا مندر تھا۔ موت کی وادی تھی، پراسرار تگائی کا غار تھا۔ جنوب میں شرکر غرب 2 میل تک ٹیلوں اور چٹانوں کا جو بے ہنگم سلسلہ دکھائی دے رہا تھا، اس سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر کوئی بستی بھی ہوگی۔ مگر ہم جنوب مشرقی سرے سے عین اس غار کے سامنے رکے جو گلی کا دھانا تھا تو کارا اور شنگو بری طرح چونک گئے۔ پچھمی راستے کے رکھوالے میں نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ کہیں 2 میل پچھم کی طرف تھے، مگر ان دونوں کے چونکنے سے میں سمجھ گیا کہ ہم کسی کو نظر آئے بغیر بستی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور داخلے کا دروازہ وہی غار تھا جس کا دھانا پتھروں سے بند کر دیا گیا تھا۔ ہم نے مٹی گارے سے جڑے پتھروں کو بآسانی اکھاڑ لی اور پتھر ہٹا دیے تھے۔ غار کے کھلے دھانے سے وہ مڑی توڑی گلی نظر آئی جو اس درے میں جا نکلتی تھی جو بستی کی جنوبی پہاڑی میں مشرق سے مغرب کے رخ پر واقع تھا۔ کارا شنگو نے دیکھا کہ ہم خفیہ راستے کو جانتے ہیں تو ان کے چہروں پر حیرت امڑ آئی۔ اب کارا کا رویہ کچھ اور تبدیل ہو گیا کیونکہ سمجھ گیا تھا ہم تموچا کو اچانک جا لیں گے اور اسے کسی ایسی حیرت سے دوچار کر دیں گے جس سے وہ پہلے کبھی دوچار نہ ہوئی تھی۔ مگر کارا نے دگل کو ایک نئے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ بوڑھا غار والا تم کو نیند کی رسیوں میں باندھ لے گا اور تمہارے آگ اگلنے والے ہتھیار سو جائیں گے۔ کارا ازل سے عمر والے سے نفرت بھی کرتا اور ڈرتا بھی تھا کہ شاید ہمارے ساتھ وہ اسے بھی نیند کی رسی میں باندھ لے اور الزام لگائے کہ اس نے ہمیں خفیہ راستہ دکھایا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، وہ ہمیں نیند کی رسی میں نہیں باندھ سکے گا، بلکہ ہم اس پر ایک ایسی نیند طاری کر دیں گے جس میں آدمی سپنے، تصویریں اور پرچھائیں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جب موت آدمی کو اپنی چادر میں لپیٹ لیتی ہے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا، نہ بول سکتا ہے اور نہ کچھ سن سکتا ہے۔ وہ میری بات سن کر دنگ رہ گیا اور میں نے اس کی حیرت میں کچھ اضافہ کر دیا، کارا تم زوئی کے بھتیجے اور قبیلے کے بادشاہ ہو۔ کارا کو اس حیرت میں ڈال کر میں دگل کے ریاپا بودی اور ہنرام سنگھ کے پیچھے پیچھے غار کے دھانے سے پہاڑی گلی میں داخل ہو گیا۔ گلی کہیں نیچی، کہیں اونچی، کہیں کھلی، کہیں تنگ تھی۔ اس میں کئی اینچ پیچ تھے۔ بعض مقامات سے مال بردار خچر بڑی مشکل سے گزار سکے۔ ان مشکلوں سے گزرتے اور ٹیڑھی میڑھی ناہموار گلی کو عبور کرتے آخرکار ہم اس درے میں پہنچ گئے جہاں سے 15 برس پہلے ابو اپنی پارٹی کو لے کر گزرے تھے۔ یہ مرحلہ کوئی 1 گھنٹے میں طے ہوا۔ رات خاموش اور سرد تھی۔ درے میں کھڑے ہو کر ہم نے بستی والوں کی سنگن لینے کی کوشش کی۔ پہاڑی کے ادھر کوئی غیر معمولی صورتحال نہ تھی، ہر طرف رات کا سکوت طاری تھا۔ غالباً وحشی گہری نیند سو رہے تھے یا اپنے پتھروں کے گھروں میں اونگ رہے تھے۔ ادھر ہمیں ایک اور مشکل درپیش تھی کیونکہ بستی میں داخل ہونے کے لیے ان آڑی ترچھی سرنگوں سے گزرنا تھا جو مشرقی پہاڑی کے اندر واقع تھی۔ بودی، دگل، کریاپا تینوں سرنگوں سے گزر چکے اور جانتے تھے کہ خچر اور گھوڑے انہیں پار نہیں کر سکتے۔ جانوروں کے لیے ان کے اتار چڑھاؤ ناقابل عبور تھے۔ اب اس کے سوا اور کچھ چارہ نہ تھا کہ جانوروں ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کو درے میں ہی چھوڑ کر میں کچھ آدمیوں کے ساتھ سرنگیں عبور کر کے بستی میں پہنچ جاؤں۔ مگر کارا نے ایک اور سنسنی خیز انکشاف کیا کہ اس بڑے غار کو بند کر دیا گیا ہے جس سے 15 برس پہلے کچھ لوگ بندی گھر سے نکل کر بھاگ گئے تھے۔ اب کوئی آدمی سرنگوں کے ذریعے نہ تو بستی کے اندر جا سکتا ہے نہ باہر نکل سکتا ہے۔ پھر ہم بستی میں کدھر سے داخل ہو سکتے ہیں؟ کارا نے درے کے مشرقی جانب اشارہ کی اور بتایا جہاں درہ ختم ہوتا ہے وہاں سے ایک ڈھلان اوپر جاتی ہے۔ اس پر چڑھنا گرچہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ خچر اور گھوڑے اسی راستے پہاڑی پر جا سکتے ہیں۔ ہمارے تینوں راہبروں میں سے کوئی بھی اس ڈھلان سے نہ گزرا تھا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ مشکل راستہ ہمیں کہاں لے جائے گا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ کارا تعاون پر آمادہ ہے۔ میں نے دگل کو اپنے درمیان ڈال کر پوچھا، کیا تم اس راستے ہمیں بستی میں لے چلو گے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا مگر ساتھ ہی سوال کیا، تورگا اور سمرائی کہاں ہے؟ وہ ان دونوں کے گھوڑے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ ہم نے انہیں ہلاک کر کے کہیں پھینکائے ہیں یا قید کرائے ہیں۔ میں نے جواب دیا، وہ دھرتی کے پیٹ میں سو رہے ہیں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس لیے غار والا ان کی تصویریں اور پرچھائی نہیں دیکھ سکا اور آج بھی نہیں دیکھ سکے گا کیونکہ مردے قبروں سے نہیں نکلتے، نہ کسی کو اپنی پرچھائیاں دکھاتے ہیں۔ مجھے یوں لگا کہ کارا کو ان کی موت کی تصدیق سے کوئی صدمہ نہیں ہوا،
اس نے صرف یہ کہا، دونوں تموچا کے خانگی رکھوالے تھے، وہ تورگا پر بہت بھروسہ کرتی تھی۔ جب اس نے تورگا پر بھروسہ کرنے کا ذکر کیا تو اپنے چہرے پر نفرت کی لہر نہ چھپا سکا۔ میں سمجھ گیا کسی وجہ سے وہ تورگا کو ناپسند کرتا تھا۔ آدمی کا چہرہ ایک ایسا ریڈار ہے جس پر اس کے دل کی لہریں منعکس ہوتی رہتی ہیں۔ کارا کے چہرے نے مجھے ایک نئی حیرت سے دوچار کی اور خیال آیا وہ تموچا سے بھی نفرت کرتا ہوگا جو اس کی موروثی بادشاہت پر قبضہ کیے بیٹھی تھی، مگر جیسا سامعین کو آگے چل کر معلوم ہوگا میرا یہ خیال درست نہیں تھا، پھر بھی اس تعاون پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ میں نے پرنسس اندرا کی طرف دیکھا تو اس نے جواب دیا، ہمیں کارا پر اعتماد کرنا چاہیے۔ میں کارا کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ درہ زیادہ طویل نہیں تھا۔ ایک گھماؤ پر جہاں درہ ختم ہوا سامنے ایک خطرناک ترچھی ڈھلان نظر آئی، اور خطرناک اس لیے کہ اس پر جگہ جگہ نکیلے پتھر ابھرے اور جگہ جگہ گڑھے تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہرنام سنگھ اور بودی بڑی تیزی کے ساتھ ترچھی ڈھلان پر چڑھنے لگے اور چند ہی لمحوں میں اوپر پہنچ گئے، جہاں ایک چھتریدار درخت کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر ہمیں اوپر آنے کا سگنل دیا۔ اصل مشکل خچروں اور گھوڑوں کی تھی، جن کے لیے ترچھی ناہموار اور خطرناک ڈھلان عبور کرنا بڑے جوکھوں کا کام تھا، مگر کوکوں کے خچر اس سفر میں مشکل پہاڑی راستے عبور کرتے آئے تھے۔ اس ترچھی ڈھلان پر سردار نے گھومبی ان کی لگامیں تھامے آگے آگے چلے۔ کوکوں نے سامان کے پشتارے ہلکے کر دیے اور بہت سا سامان اپنی پشتوں پر اٹھا لیا تھا، جس سے مالبردار جانوروں کو دشوار گزار ناہموار ڈھلان چڑھنے میں کچھ آسانی ہو گئی، اور ہولے ہولے ڈھلان کے اس حصے پر پہنچ گئے جہاں سے وادی میں اتر سکتے تھے۔ پرنسس اندرا میرے ساتھ ساتھ اوپر پہنچی۔ ہم نے چھتریدار کبڑے درختوں کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر وادی پر نظر ڈالی تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ہم قریباً 150 فٹ کی بلندی پر کھڑے تھے۔ شمال مشرقی گوشے میں وہ بلند و بالا عمودی چٹانیں تھیں جن کے لانتی حصار میں بھولے بھٹکے مسافروں کو لمباروں کی قربانی کے لیے قید کر دیا جاتا تھا۔ مغرب کی جانب جہاں پہاڑی کی ڈھلان ختم ہوئی تھی ایک ناہموار میدان تھا، جس سے پرے وادی کوئی 30-35 فٹ کی عمودی گہرائی میں واقع تھی۔ اس لیے میدان کے مڑے تھڑے اور 250-300 فٹ طویل مغربی کنارے نے ایک عمودی دیوار کسی شکل اختیار کر لی تھی جو 30-35 فٹ گہری تھی۔ گہری وادی ٹیلوں اور چٹانوں سے گھری تھی۔ اس کے وسط میں پتھروں کے گھروندے 2-3 محلوں میں بٹے ہوئے تھے، جن کی مٹی سے لیپا پوتی خاک کستری چھتیں چاندنی میں چمک رہی تھی۔ ان گھروندے کے جنوب مغربی گوشے میں ایک بڑی عمارت الگ تھلگ کھڑی تھی، جس کے سامنے ایک لمبا چبوترا تھا۔ دگل کے بتائے بغیر ہی میں سمجھ گیا وہ تموچا کا محل ہے۔ وادی میں اترنے اور بستی تک پہنچنے کے لیے ایک ڈھلان راستہ بندی گھر کی ہولناک عمودی چٹانوں کے قریب سے گزرتا تھا۔ ہمیں وہی ڈھلانی راستہ عبور کر کے تموچا کے محل کو ناگہاں گھیر لینا تھا، مگر بندی گھر کے قریب سے گزرنا خطرے سے خالی نہ تھا، کیونکہ اس کے غارنما حجرے میں وحشی پہرے دار قیدیوں کو نگرانی کرتے تھے۔ میں نے دگل کے ذریعے کارا سے پوچھا، بندی گھر میں کتنے رکھوالے ہوں گے؟ کوئی نہیں، اس نے جواب دیا۔ بندی گھر خالی ہو تو اس کی رکھوالی نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں دیوتا کی قربانی دے دی گئی تھی، تب سے کوئی نیا بندی نہیں آیا۔ کارا کی اطلاع اس لیے بھی درست معلوم ہوئی کہ اگر کوئی رکھوالا وہاں رہتا تو ضرور اس ڈھلان کی طرف متوجہ ہو جاتا جہاں ہماری پارٹی خچروں اور گھوڑوں سمیت پہنچ گئی۔ اگرچہ اوپر پہنچنے کے بعد بھی اس بات کی احتیاط رکھی تھی کہ ہماری نقل و حرکت سے کوئی آہٹ اور آواز پیدا نہ ہو، مگر جانوروں کی وجہ سے آہٹ اور آواز پیدا ہوتی رہی تھی۔ اس کے باوجود کوئی وحشی یہ معلوم کرنے نہیں آیا تھا کہ پہاڑی پر ہلچل کیسی ہے۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔